وزیر اعظم کا پاسکو میں مبینہ گندم اسکینڈل کا نوٹس، مجرمانہ کارروائی کا حکم، ڈی جی ایف آئی اے کو پاسکو میں کرپشن کی انکوائریز 1 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ فوج پر تنقید اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے۔ سابق وزیر اعظم کی جماعت اسلامی کے دھرنے کی بھرپور ہدایت۔ شہباز شریف، ہمارا موڈ سمجھ لیں۔ حافظ نعیم نے 4 صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں دھرنوں کا اعلان کر دیا۔ ہمیں دھرنے سے بھاگنے کی کوئی جلدی نہیں، ہمیں عوام کو ریلیف دلانے کی جلدی ہے۔ بال اب حکومت کے کورٹ میں ہے۔ حکومت تاخیر کرے گی تو کراچی، لاہور، پشاور میں بھی دھرنا ہوگا۔ رؤوف حسن کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کا کہنا تھا کہ رؤوف حسن کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کا چیک اپ کرایا جائے۔ کراچی میں اگست میں زائد بارشیں ہوں گی۔ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے بعد شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب میں مونسون اسپیل 31 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ صدارتی امیدوار کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم تیز کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کملا ہیرس کو ہرانے کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشیگن پر نظریں اور ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش۔ اسرائیل کا لبنان کے جنوبی علاقے کے قریب ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر سعودی عرب کا اپنے شہریوں کو لبنان فوری چھوڑنے کا حکم۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم نے مبینہ گندم اسکینڈل کا نوٹس لیتے ہوئے سابق ایم ڈی پاسکو کیپٹن ریٹائرڈ سعید سمیت دیگر افسران کے خلاف مجرمانہ غفلت کی کارروائی اور گندم کا سراغ لگانے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو پاسکو میں کرپشن کی انکوائریز 1 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ دستاویز کے مطابق وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کو ابتدائی انکوائری میں گمراہ کن معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ گزشتہ 2 سال میں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے ساتھ بیوروکریسی نے تعاون نہیں کیا۔ اس حوالے سے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 2022 کے سیلاب میں گندم کے ذخائر کو نقصان پہنچانے والے رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ 2022 کے سیلاب میں گندم کی چوری کی انکوائری رپورٹ 2 ہفتوں میں پیش کی جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وزارت غذائی تحفظ اور خزانہ پاسکو کے تمام امور آؤٹ سورس کرنے پر جامع رپورٹ پیش کرے۔ یاد رہے کہ 2022 کے سیلاب میں 34,000 ٹن گندم پاسکو گوداموں سے غائب ہوئی تھی۔ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج سے مذاکرات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے بلکہ ہم نے تنقید کی ہے۔ عمران خان نے فوج کو بگڑے ہوئے بچے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے اور فوج پر تنقید اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی حالیہ باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ فوج سے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اسی فوج اور اس کے سربراہ پر الزامات عائد کیے، جس پر عمران خان نے کہا میں نے فوج پر کبھی الزام نہیں لگائے، صرف تنقید کی ہے۔ ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے پیچھے جنرل ضیاء تھا اور سقوط ڈھاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ خان کا ہاتھ تھا۔ آپ اگر ظلم کریں گے تو کیا فوج پر تنقید بند کر دیں؟ صحافی نے سوال کیا کہ آپ فوج پر الزامات لگاتے ہیں اور انہی سے مذاکرات بھی چاہتے ہیں۔
سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان نے کہا کہ SIFC کیا ہے اور محسن نقوی کون ہے؟ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے اور محسن نقوی انہی کا تو نمائندہ ہے، وہ یہاں انہی کے ذریعے پہنچا۔ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے۔ سوال کیا گیا کہ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ اور آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ محمود خان اچکزئی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ محمود خان اچکزئی پر ہمارا پورا بھروسہ ہے۔ صحافی نے سوال کیا، آپ کہتے ہیں کہ محسن نقوی ان کا نمائندہ ہے، اگر ادھر سے محسن نقوی کو مذاکرات کا اختیار دیا جائے تو آپ مذاکرات کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا، اس نے IG پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پر ظلم کیا، یہ ضلع شاہ کی موت کے ذمہ دار ہیں، یہ بیرون ملک کہیں نہیں جا سکے گا۔ باہر ممالک میں تشدد سے نفرت کی جاتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے دھرنے سے خطاب اور اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کل سے کراچی میں بھی دھرنا شروع ہوگا، اس کے بعد اسے پورے ملک میں پھیلا دیں گے۔ پہلے مرحلے میں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھیں گے، دوسرے مرحلے میں شاہراہوں پر دھرنا دیں گے۔ انہوں نے کہا لاہور میں بھی گورنر ہاؤس پر تاریخی دھرنا شروع ہونے جا رہا ہے، پشاور کے وزیر اعلیٰ یا گورنر ہاؤس کے سامنے بھی دھرنا شروع ہوگا۔ ہمارا دھرنا عوام کو ریلیف دلانے کے لیے ہے۔ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کسی بھی طبقے کے لیے ادا کرنا ممکن نہیں رہا۔ پاکستان کے 98% لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ممکن نہیں کہ لوگ بھاری بل دیں اور بچوں کو پڑھا سکیں۔ حکومت نے بنیادی اشیاء خورد و نوش پر 18% اضافی ٹیکس لگا دیا ہے، اب لوگ کھائیں، کرایہ دیں یا بل بھریں۔ انہوں نے کہا حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ وہ ہر کسی سے بات نہیں کر سکتے، حکومت کہتی ہے ہم IPPs کے معاہدے سامنے نہیں لا سکتے اور IPPs سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ حافظ نعیم نے کہا IPPs کا کھیل پیپلز پارٹی کے زمانے سے شروع ہوا، اب بھی IPPs کی ایک لمبی فہرست ہے، آج بھی حقائق لوگوں کے سامنے نہیں لائے جاتے، معاہدے سامنے نہیں لائے جا رہے۔ RLNGs اس لیے استعمال کرا رہے ہیں کیونکہ ناجائز معاہدے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم سمیت حکومتی ارکان 1300 cc سے بڑی گاڑی استعمال نہیں کریں گے، کیا وزیر اعظم اس قسم کا اعلان نہیں کر سکتے؟ یہ لوگ اپنی مراد میں کمی نہیں چاہتے اور ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول عوام کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے، کون سا بین الاقوامی معاہدہ وزیر اعظم کو گاڑیوں کے اعلان سے روک رہا ہے؟ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا ایک اندازے کے مطابق چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے سے 350 ارب کا سالانہ فائدہ ہو سکتا ہے، 2000 اور 3000 cc کی بڑی گاڑیاں بیچنے سے 1500 ارب بچے گا، وہ 1500 ارب روپے پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑی رقم ہے۔ انہوں نے کہا اسلام آباد میں ہمارے دھرنے کو 5 دن ہو چکے ہیں، موسم کی شدت کے باوجود لوگ ثابت قدم رہے، اب خواتین بھی دھرنے میں شریک ہو رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کا دھرنا اب عوام کی امید بن گیا ہے، بجلی کی بل عوام کی برداشت سے باہر ہو چکے ہیں، موجودہ صورتحال حکومت کی مجبوری نہیں بلکہ کرپشن کا نتیجہ ہے۔ حافظ نعیم نے کہا ہمیں دھرنے سے بھاگنے کی کوئی جلدی نہیں، ہمیں عوام کو ریلیف دلانے کی جلدی ہے، ہم نے مطالبات پہنچا دیے ہیں، بال اب حکومت کے کورٹ میں ہے، حکومت تاخیر کرے گی تو کراچی، لاہور، پشاور میں بھی دھرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا بانی PTI نے ہمارے دھرنے کی حمایت کی، اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی کا اصولی فیصلہ ہے کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے، PTI شامل ہونا چاہتی ہے تو خوش آمدید، لیکن کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف رہنما رؤوف حسن اور دیگر ملزمان کو FIA نے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ شبیر بھٹی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا۔ FIA پروسیکیوٹر کا کہنا تھا ٹیکنیکل رپورٹ موصول ہوئی ہے، تمام ملزمان ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ PTI کے وکیل علی ظفر کا کہنا تھا رؤوف حسن اور دیگر کا 7 روز کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا، رؤوف حسن کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کا چیک اپ کرایا جائے۔ FIA پروسیکیوٹر نے رؤوف حسن کے مزید 5 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، تاہم پیکا ایکٹ کی خصوصی عدالت نے رؤوف حسن کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے تمام ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ چیف میٹرولوجسٹ نے کہا ہے کہ جولائی میں 2 ہی مونسون اسپیل کراچی پر اثر انداز ہوئے،
دو اسپیلز میں سرجانی ٹاؤن میں 100 ملی میٹر کے قریب بارش ہوئی، تاہم پورے شہر میں یکساں بارش نہ ہو سکی۔ سردار سرفراز نے کہا کہ کراچی میں آج اچھی بارش کا امکان ہے، تاہم رات گئے تک یہ سسٹم سندھ سے نکل جائے گا، جبکہ 4 اگست سے مشرقی سندھ سے شدت کی مونسون ہوائیں داخل ہوں گی، جس کے سبب 4 سے 6 اگست کے دوران سندھ کے بیشتر مقامات پر تیز اور موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کراچی میں بھی اچھی بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ کیملا ہیرس سمجھتی ہیں کہ ریاست مشیگن میں انتخابی مہم کی کامیابی کے لیے عرب امریکی ووٹرز کی حمایت لازم درکار ہوگی، کیونکہ سب سے زیادہ عرب امریکی اسی ریاست میں مقیم ہیں، جبکہ ڈیئربون شہر کے میئر عبداللہ حمود کا کہنا ہے کہ بائیڈن کی دوڑ سے باہر نکلنے سے دروازہ کھلا ہے۔ حمود کا کہنا ہے کہ کیملا ہیرس کو غزہ میں فوری جنگ بندی کی پرزور وکالت کرنا چاہیے اور اسرائیل کی غیر مشروط حمایت اور اسلحے کی فراہمی روکنی چاہیے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی مشیگن پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیملا ہیرس کو ہرانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ عرب کمیونٹی کا کہنا تھا کہ پنسلوانیا کے یہودی گورنر جوش شاپرو کو نائب صدارتی امیدوار نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ فلسطینی مظاہرین کے شدید مخالف رہے ہیں۔ فلسطینی امریکن رکن کانگریس رشیدہ طلیب کا تعلق بھی مشیگن سے ہی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنانی سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں 2 جاں بحق اور 1 بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنانی ریسکیو کی جانب سے اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والے لبنانی مزاحمت کار تھے یا پھر عام شہری تھے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر سعودی عرب کی جانب سے اپنے شہریوں کو لبنان فوری طور پر چھوڑنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں امریکہ سمیت متعدد نیٹو ممالک پہلے ہی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی ملٹری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس نے لبنان سے اسرائیل کے علاقے مغربی گلیلی میں داخل ہونے والا ایک ڈرون مار گرایا ہے۔ ادھر مقبوضہ گولان پر حملے کا الزام حزب اللہ پر عائد کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اسرائیل کی سلامتی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر اسرائیل حملے کے جواب میں کارروائی کر سکتا ہے، لیکن صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اسرائیل اور لبنانی حکام سے رابطے میں ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن اور امریکی آرمی چیف نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے بھی بات کی ہے۔